جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائی۔ اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی کامیابی کے لیے 5 قیمتی نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے ایسا شخص جس کو میں ان کلمات کو سکھاؤں تاکہ وہ ان کلمات پر عمل کرے، یا ایسے شخص کو وہ سکھلائے جو وہ ان کلمات پر عمل کرے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا انا قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس کام کے لیے میں تیار ہوں، اس کام کو میں سر انجام دوں گا کہ ان کلمات کو سیکھ کر میں ان پر عمل بھی کروں گا اور ایسے شخص کو سکھلاؤں گا جو وہ ان کلمات پر عمل کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر یہ قیمتی نصیحتیں مجھے شمار کروائی، گنوائی۔ ان نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، خلاف شرع کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری نصیحت جو آپ علیہ السلام نے فرمایا، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا۔ اللہ نے تمہارے مقدر میں مال و دولت، خوشی و غم جو بھی رکھا ہے، جس کو رضا بالقضاء کہتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا کہتے ہیں، کہ تم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا تو تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار، سب سے بڑے مستغنی بن جاؤ گے۔ نمبر 3، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا تاکہ تم مؤمن بن جاؤ۔ نمبر 4، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا، وہی اختیار کرنا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ نمبر 5، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، کثرت سے مت ہنسنا، زیادہ ہنسی مذاق مت کرنا، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ، بے شک زیادہ ہنسنا، تُمِيتُ الْقَلْبَ، یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ تھی وہ 5 قیمتی نصیحتیں جو آپ علیہ السلام نے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پکڑ کر شمار کروائی، گنتی کروائی۔ یہ حدیث نہایت ہی جامع حدیث ہے، دین پر چلنے کا ایک بنیادی اصول آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ ان نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، خلاف شرع کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دیکھیں اس حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے عبادت گزار شخص اس کے بارے میں نہیں کہا جو کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتا ہے، جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، جو کثرت سے ذکر و اذکار اور تسبیحات کرتا ہے، جو کثرت سے راتوں کو اٹھ کر تہجد میں قیام کرتا ہے، چاشت اوابین صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، نفلی روزہ رکھتا ہے، ان اعمال سے کسی کا انکار نہیں، ان اعمال کا اللہ کے ہاں ایک اعلیٰ مقام اور اجر و ثواب ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمارے ہاں نیک اعمال کا تو بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، الحمدللہ نوافل کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تسبیحات کا بھی اہتمام ہوتا ہے، قرآن کریم کی بھی تلاوت ہوتی ہے، درود شریف کا بھی اہتمام ہوتا ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کا بھی اہتمام ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام ہوتا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص کمرے میں اے سی لگا لیتا ہے اور اے سی لگانے کے بعد کمرے کے دروازے اور کھڑکی کھول کے رکھتا ہے، اور اے سی سے جو ٹھنڈی ہوا آتی رہتی ہے وہ دروازے اور کھڑکی سے باہر چلی جاتی ہے۔ جس مقصد کے لیے اس نے ایئر کنڈیشن لگایا تھا وہ مقصد اس کا پورا نہیں ہو رہا، اور باہر سے گرم ہوا اندر آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دروازے اور کھڑکی کھولی رکھی۔ تو اگر یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کمرے کے دروازے اور کھڑکی کو بند کرے، پھر اے سی چلائے گا، پھر اے سی سے ٹھنڈی ہوا آتی رہے گی اور چند لمحوں کے بعد یہ کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کے دل میں ایمان کی ٹھنڈک تبھی ہوگی، ایمان کی ٹھنڈک تبھی محسوس ہوگی جب سارے دروازے بند ہو، آنکھوں سے غیر محرم کو نہ دیکھتے ہو، کانوں سے گانا نہ سنتے ہو، معدے سے معدے کو حرام غذا سے محفوظ رکھتا ہو، زبان کو دین کے خلاف میں استعمال نہ کرتا ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہو، پھر اس کے بعد یہ شخص جو بھی نیک اعمال کرے گا تو اپنے دل کے اندر ٹھنڈک کو پائے گا، اپنے دل کے اندر ٹھنڈک محسوس کرے گا۔ اپنے دل کے اندر ٹھنڈک کیوں محسوس نہیں کرتا ایمان کے بعد؟ کیونکہ اس نے کھڑکی اور دروازے کھلے رکھے ہیں۔ ایمان کی ٹھنڈک اس کو تبھی محسوس ہوگی جب یہ انسان نظر کی کھڑکی کو بند کرے گا، کان کی کھڑکی کو بند کرے گا، زبان کی کھڑکی کو بند کرے گا، حتیٰ کہ خلاف شرع کام جتنے بھی ہیں آنے والے دروازوں سے ان کو بند کرے گا، تو یہ شخص
اپنے دل کے اندر ایمان کی ٹھنڈک کو، ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص عمدہ غذا کھاتا ہے، بڑے اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواتا ہے، بڑے قیمتی قیمتی دوائیاں استعمال کرتا ہے، لیکن وہ پرہیز نہیں کرتا، تو یہ قیمتی دوائیاں اور یہ قیمتی غذا اسے فائدہ نہیں دے۔ اسی طرح ایک شخص کو شوگر کی بیماری ہے، لیکن وہ میٹھے سے پرہیز نہیں کرتا، ہاں ہر قسم کی میٹھے کی چیزیں وہ خریدتا ہے اور کھاتا ہے، تو یہ شخص صحت کے اعتبار سے صحت مند اور تندرست نہیں ہوگا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو غذا تو معمولی کھاتا ہے اور معمولی ڈاکٹروں سے اور معمولی اسپتال سے علاج کرواتا ہے، معمولی غذا کھاتا ہے، لیکن یہ شخص پرہیز کرتا ہے، مضر سی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو یہ شخص صحت کے اعتبار سے تندرست ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص اعمال کم کرتا ہے، صرف فرائض کا اہتمام کرتا ہے، صرف واجبات کا اہتمام کرتا ہے، لیکن وہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، والدین کی نافرمانی نہیں کرتا، قطع رحمی نہیں کرتا، اور حسد اور بغض نہیں رکھتا، جھوٹ نہیں بولتا، سود نہیں کھاتا، شراب خوری نہیں کرتا، اور اسی طرح گالم گلوچ نہیں کرتا، لیکن ان تمام چیزوں کے اندر ان تمام چیزوں سے وہ پرہیز کرتا ہے، تو یہ شخص جو ہے اعمال کم کرتا ہے، صرف فرائض اور واجبات کا اہتمام کرتا ہے، تو یہ شخص ایمان کے اعتبار سے مضبوط اور صحت مند ہوگا، ایمان کے اعتبار سے تندرست ہوگا، بنسبت اس شخص کے جو نیک اعمال کثرت سے کرتا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، قرآن کریم کی بھی تلاوت کرتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، نیک اعمال تمام چیزیں کرتا ہے، لیکن وہ گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، تو یہ شخص جو باوجود کثرت نیک اعمال کے، زیادہ کثرت سے نیک اعمال کرنے کے بھی، تو یہ اپنے اندر ایمان کی حلاوت کو محسوس نہیں کرے گا، ایمان کے اعتبار سے شخص صحت مند اور تندرست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا۔ تو بعض مرتبہ انسان کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سب کے سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، خلاف شرع کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ محترم سامعین، نیک اعمال کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ جتنا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا مشکل کام ہے، منہیات سے اپنے آپ کو بچانا مشکل کام ہے، حرام لقمہ سامنے آئے اسے اپنے آپ کو بچا لیا، غیر محرم سامنے آئے نگاہوں کو جھکا لیا، خلاف شرع کام جتنے بھی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا یہ مشکل کام ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حضرات سلف کا یہی اہتمام ہوتا تھا کہ وہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے تھے۔ گناہ کی مثال ایک چنگاری اور انگارہ کی سی ہے کہ جس طرح انگارہ اور چنگاری چھوٹی ہو تب بھی انسان کو نقصان دیتا ہے، انگارہ بڑا ہو تب بھی انسان کو نقصان دیتا ہے۔ اس لیے یہ گناہوں کی تقسیم
جو چھوٹی اور بڑی یہ تو ہمارے اعتبار سے ہے، اگرچہ شریعت نے گناہوں کی دو تقسیم یعنی گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ اس کی تو تقسیم کر رکھی ہے، لیکن انسان یہ سوچے، یہ غور کرے کہ یہ نافرمانی کس ذات کی کر رہا ہے، نافرمانی رب العالمین کر رہا ہے، اس اعتبار سے ہر گناہ بڑا ہے، ہر نافرمانی اللہ کے ہاں مطلب یہ ہے کہ لعنت ہے، اللہ کی طرف سے ایک لعنت ہے، رحمت سے دوری کا ایک ذریعہ ہے۔ نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی یہ ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کا احساس ہر شخص کو نہیں ہوتا، اس کا احساس وہی کرتا ہے جو جن کی زندگی ایمان پہ گزرتی ہے۔ ہم گناہ کر کر کے ہمارے دل بالکل سیاہ ہو چکے ہیں، اب ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوتی ہے اس گناہ کی سیاہی ہمیں محسوس نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم گناہ کر کر کے اپنے دلوں کو کیا کیا ہے؟ سیاہ کر لیا ہے۔ جو لوگ نیک اعمال کرنے والے ہیں، جو لوگ دین پر عمل کرنے والے ہیں، ان سے ذرا سا بھی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کی سیاہی کو وہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ مجالس الابرار ایک کتاب ہے مولانا رومی رحمہ اللہ علیہ کی، انہوں نے فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ علیہ کی مشہور کتاب تنبیہ الغافلین کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انسان جو ایک گناہ کرتا ہے کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں، تو انہوں نے کہا، لکھا ہے اپنے اس کتاب کے اندر، ایک گناہ کے 10 نقصانات ہیں۔ جو ایک گناہ انسان کرتا ہے تو اس کے 10 نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان، جو انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے خالق کو ناراض کرتا ہے۔ نمبر 2، ابلیس جو خدا کا دشمن ہے، یہ گناہ کر کے اللہ کے دشمن کو خوش کرتا ہے۔ گناہ کرنے والا جنت سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے، اور اپنی جان، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے نفس کو، اس کے جان کو پاک پیدا کیا ہے، یہ گناہ کر کے اپنے جسم اور اپنے نفس کو ناپاک بنا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو قبر مبارک میں یہ گناہگار شخص گناہ کر کے اسے غمگین کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، جو اس کو ایذا اور تکلیف نہیں دیتے۔ تو یہ گناہ کرنے والا شخص گناہ کر کے ان کو ایذا دیتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اسی طرح زمین کو، رات کو اور دن کو گناہ کر کے جس مقام پر، جس وقت یہ گناہ کرتا ہے، تو یہ گناہ کرنے والا شخص گناہ کر کے دن کو، رات کو اور زمین کو قیامت کے دن اپنے اوپر گواہ بنا لیتا ہے۔ اور آخر میں یہ لکھا ہے، تو یہ گناہ کرنے والا شخص تمام عالم کی بدخواہی چاہتا ہے، بدخواہی کرتا ہے، کیونکہ اس کی گناہ کی نحوست سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی، بارش نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک گناہ کرنے والے کا یہ حال ہے، اس شخص کا کیا حال ہوگا جو گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمان۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔